بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک میرے پیشنٹ ہیں جو 2016 سے میرے پاس آ رہے ہیں۔ ان کی انجیوپلاسٹی ہو چکی تھی، ان کا سٹینٹ ڈل چکا تھا، LAD لیفٹ اینٹیئر ڈسینڈنگ، جس کو ہم ویڈو میکر کہتے ہیں، اس میں ان کا سٹینٹ ڈل چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا درد ختم نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ چلتے تھے ان کو چھاتی میں درد ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا، گھٹن دباؤ سب کچھ ہوتا تھا، اور وہ پریشان یوں ہوتے تھے کہ میری انجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، میرے سٹینٹ ڈل گیا ہے، پھر مجھے انجائنا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں انہیں کہتا کہ دیکھیں، ضروری نہیں کہ انجیوپلاسٹی کے بعد آپ کا درد ختم ہو جائے گا، آپ کی چھاتی کا بوجھ ختم ہو جائے گا، جو وزن پڑتا ہے ختم ہو جائے گا، سانس آپ کا دوبارہ نہیں پھولے گا۔ وہ آپ کو ایک وقتی سہارا دیا گیا تھا، آپ نے یہ سمجھا کہ اب میرا دل نیا ہو گیا ہے، آپ نے دواؤں کی پابندی بھی نہیں کی، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، آپ نے بلڈ پریشر کا خیال نہیں کیا۔ ان کو یہ باتیں میں نے سمجھائیں اور کہا کہ دیکھیں، آپ دواؤں کی پابندی کریں، لائف سٹائل موڈیفائی کریں، خوراک میں تبدیلی کریں، تو آپ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے دواؤں کی پابندی کی، انہوں نے اپنی خوراک میں تبدیلی کی، انہوں نے اپنے وزن کو کم کیا، BP کنٹرول کیا، شوگر کنٹرول کی، وزن کنٹرول کیا، وہ بہتر ہوتے چلے گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ بھول گئے کہ کبھی ان کو چھاتی میں درد بھی ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ان کو دوبارہ چھاتی میں درد ہوا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آتے، ان کی اولاد نے مناسب سمجھا کہ وہ ان کو ایک ہسپتال میں لے جائیں اور جا کے پوچھیں کہ ان کو بار بار درد کیوں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ وہ بالکل ٹھیک رہے، تب کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ کہتے کہ ہمارے ابا بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن جب ان کو چھاتی میں درد شروع ہوا، اب سب گھبرا گئے کہ ابا کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا۔ بھائی، آپ کے ابا 6 سال سے 7 سال سے بالکل ٹھیک تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ انسان کو پرابلم ہو جاتا ہے، اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ آئیں ڈسکس کریں کہ میرے ابا کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، ان کو ہم دیکھیں گے وجہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کہ ہم ابا جی کی دوبارہ انجیوگرافی کروائیں گے اور معلوم کریں گے کہ پہلا والا سٹینٹ کیسا ہے، اور اگر ان کو ضرورت پڑی تو ہم ان کی انجیوپلاسٹی کروا دیں گے یا ان کا بائی پاس آپریشن کروا دیں گے۔ اب جب آپ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں تو پھر ویسے ہی معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے اپنے والد کو دل کے ایک ہسپتال میں لے گئے اور وہاں جا کے ان کو داخل کروا دیا۔ پھر وہی جو پروسیجر ہوتے ہیں کہ ان کی ECG کی گئی، پھر اس کے بعد ان کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی انجیوگرافی کی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی 76 سال عمر ہے، ان کی انجیوگرافی کی جاتی ہے۔ NGO پر پتہ چلتا ہے کہ سٹینڈ بھی بند ہو گیا ہے اور دل کی دوسری نالیاں بھی تنگ ہیں، تو ان کا بائی پاس آپریشن ہونا چاہیے۔ ان کے ایک ملنے والے ہیں، مجھے فون آتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں بائی پاس آپریشن کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ میں نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ دیکھیں، چونکہ میں نے ان کی NGO رپورٹ نہیں دیکھی، آپ مجھے NGO رپورٹ بھیجیں، پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے مجھے NGO رپورٹ بھیجی۔ ان کی NGO رپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا ان کو دواؤں سے مینج کیا جائے، ان کا لائف سٹائل موڈیفائی کروایا جائے جیسے ہم نے ان کو پہلے کیا تھا۔ ان کو انجیکشنز لگتے رہیں گے اور یہ ایک فیز رہتی ہے، تقریباً کوئی ہفتہ 2 ہفتے 10 دن، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان بزرگ کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے ابا کا بائی پاس آپریشن کروانا ہے۔ اب جب سب لوگ ایک ذہن بنا لیں اور آپ کہیں کہ نہیں، بائی پاس آپریشن نہ کروائیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے تو سارا خاندان آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا بائی پاس آپریشن نہ کروائیں، اور اب یہ مس ہیپ ہو گیا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ دل کے مرض کا علاج ایک ایسی 2 دھاری تلوار ہے جس میں آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے
تو سارا خاندان بعض اوقات آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا اور اس لیے ایسا ہوا، جب کہ یہ بات سب بھول جاتے ہیں کہ ہم انسانوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا قرآن کریم میں کہ کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں جا سکتا، تو پھر انسان کیسے چلا جائے گا؟ اور اگر وقت آ گیا ہے تو پھر انسان کا بائی پاس آپریشن ہو رہا ہو، اس دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے، بائی پاس آپریشن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، گھر آ جاتے ہیں کامیاب بائی پاس آپریشن کروانے کے بعد، تب انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈیورنگ اینجیوپلاسٹی ہم نے دیکھا اسٹینڈ ڈالتے ڈالتے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک صرف بہانہ ہے، وہ ایک وقت ہے کہ ان کا وہ وقت مقرر تھا، اگر ہم بائی پاس آپریشن نہ کرتے تب بھی انہوں نے اس وقت مر جانا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پروسیجر نہیں کروایا تو ہم مر جائیں گے، اور اگر پروسیجر کروا لیا تو ہم بچ جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ان بزرگ کا ان کے بیٹوں نے بائی پاس آپریشن کروا دیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ان بزرگ کے ایک اور ملنے والے ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیو میسیج بھیجا واٹس ایپ پہ کہ ذرا ان کا دیکھیں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ ان کی چھاتی کھلی ہوئی ہے اور ان کے زخم پورے بھرے نہیں ہیں، ٹانکے کھل گئے ہیں، کچھ ٹانکے بند ہیں، اور دل تک نظر آ رہا ہے، اور پیپ پڑی ہوئی ہے، اور آج تقریباً ان کے بائی پاس آپریشن کو 4 سے 6 ہفتے ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں، اگر ان کی مینجمنٹ کی جاتی، دوائیں پابندی سے دی جاتی، انجیکشن ان کو دیے جاتے، آرام کروایا جاتا، ان کی خوراک کا خیال کیا جاتا، ان کے ہائیجین کا خیال کیا جاتا، تو وہ ایک بہت اچھی زندگی گزارتے۔ لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ایک مثال نہیں ہے، اس طرح کے کیسز ہم اپنی پریکٹس میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ دل کی تنگ نالیوں کی اینجیوپلاسٹی کی جائے، سٹینٹ ڈالے جائیں یا بائی پاس آپریشن کیا جائے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو 2 دھاری تلوار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی اینجیوپلاسٹی نہیں کرتا، میں ابھی سٹینٹ نہیں ڈالتا، ہم ان کو آبزرو کریں گے اور کچھ عرصے کے بعد ہم ان کی اینجیوپلاسٹی کریں گے، سٹینٹ ڈال دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اینجیوپلاسٹی کروا لی ہوتی، ہم نے سٹینٹ ڈلوا لیا ہوتا۔ اور یہی حال بائی پاس کا ہے کہ اگر ہم نے بائی پاس آپریشن نہیں ایڈوائز کیا اور کمپلیکیشن ہو گئی، مس ہیپ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں کاش ہم نے بائی پاس آپریشن کروا لیا ہوتا۔ اور اگر بائی پاس آپریشن کے دوران ڈیتھ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ کاش ہم نے بائی پاس آپریشن نہ کروایا ہوتا، ہمارے ابا آج ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ پھر وہی بات کہوں گا کہ بائی پاس آپریشن کا اور اینجیوپلاسٹی کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔